والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے پڑھیے صلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب. عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا. سرکار فرماتا ہے خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر ابن عمر ابن عمر ابن وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. سرکار عمر پاک تشریف لے آئے تے حضور صلی والسلام حضرت ارقم دے گھر موجود سن تے دیکھ کے کوئی صحابہ نے کہا حضور عمر آ رہا ہے. عمر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آن دیو. حضور تلوار بھی گلے دے وچ لٹکی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. تانوں نہیں پتا اینوں تے میں آپ رب کولوں منگیا ہے. اینوں تے میں رب کولوں آپ منگیا ہے. جو آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر. حضور فرماتے ہیں عمر
یہ سارا غلام بن گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذوالحج نو آپ نو جناب زخم لگا 26 ذوالحج نو اس مہینے دی 26 تاریخ نو یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت ہوئی تینوں شہادت ہوئی یکم محرم الحرام نو چونکہ اگلا جمعہ یکم تو بعد آنا ہے اگے انشاءاللہ کربلا دا واقعہ بشرط زندگی تو میں سوچا کیوں نہ اے جمعہ المبارک کا بیان مراد رسول تے ہو جائے حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیتا ابو جان دے برگلام تے غصہ دلام تے تیش دلام تے اور 100 اونٹ دا انعام رکھن تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے جب تلوار لے کے نکلے نا تو رستے کے اندر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو گئی تو آپ نے دیکھا عمر بڑا غصے دے اندر جڑال دے اندر ہے آپ نے پوچھا عمر خیر ہے آج خیر ہے عمر اینا جلال دے اندر غصے دے اندر کہتا ہے کہ میں آج نعوذ باللہ مسلمانہ دے نبی دا صفایہ کرن چلیا کیونکہ اونا دی وجہ تو پریشانی ہے میں چاہتا کہ ختم ہی ہو جائے بالکل اللہ اکبر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عمر او تو بعد دے اندر جائی پہلے اپنے گھر کی خبر تے رہ رہنا پہلے گھر کی خبر دے کہنے لگے کون ہے آپ فرمانے لگے تیری ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے شوہر مسلمان ہو چکے تھے مزید غصہ آ گیا سیدنا فاروق اعظم نو اللہ اکبر ادھر پور پہ ادھر گئے نا تو دروازے تے باری آپ نے دروازے تے باری دوروں سن لیا کہ ہمشیرہ قرآن پاک دی آیتاں دی تلاوت بھی کر دی جب سنیا نا بہن نے بھی آپ نے قدموں کی چاپ سن لی تو جلدی نال وہ جڑے ورکے سن نے اکٹھے کر کے چھپا دیتے عمر ابا کے اندر آگے کیا کہ کی پڑھتے سو تھوڑا پتہ لگا تسی مسلمان ہو گئے ہو اپنے باپ دادا کے دین تو منحرف ہو گئے ہو انہیں کہا سنیا دے تو ٹھیک ہے انہیں کہا پھر ایک کوئی مطالبہ ہے کہ اس دین کو چھڑ دیو کہ واپس اپنے پہلے باطل دین کی طرف آ جاؤ ہمشیرہ نو جب ایک کیا تو انہیں کہا بھائی صاحب ہون جڑا دین مصطفیٰ نے اس سینے سے داخل کر دیتا ہے نا ایک تو نکل نہیں سکتا جان پہ جا سکتی ہے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا اگے جناب آپ نے بہنوئی ہوئے بہنوئی کو بھی ماریا جب مار کے بھگ گئے نا بھگ گئے تو دیکھیا ایک دس کو بس نہیں ہوئے اینا دی گل دی اوتھے کھلتی ہوئی ہے اللہ اکبر کہ نالی دل بھی نرم ہو گیا دل بھی نرم ہو گیا تو کہنے لگے اچھا میں بہاؤ تو صحیح کی کر پڑھ دے سو ایک رات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کعبے نا جناب دروازہ پکڑے ہیں تے اللہ کے اسم میں کر دینے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب یا اللہ عمر بن خطاب بن اسلام عزت عطا فرما دے اسی کلمہ پڑھیے سانو عزت ملتی تسی کلمہ پڑھو تو ہمیں عزت ملے گی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے دین کے اندر داخل ہو جائے دین کے وچ آن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت عطا فرما دیتا ہے لیکن قربان جانا یار عمر پاک دی شان قربان جانا عمر پاک دی شان تو اللہ اکبر جنہوں سونے نے انج ہاتھ چوڑ کے رب کو منگیا ہوئے اس کی کٹی کو شان یا اللہ اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو طاقت عطا فرما اسلام کو قوا عطا فرما بے عمر بن الخطاب عمر فاروق دے ایمان دی وجہ تو ایک سرکار نے دعا کی تھی ہے ادھر سویرے حضرت عمر نے تلوار کٹی یہ بہن دے گھر چلے گئے بہن دے گھر جا کے سارا سلسلہ آیا ماریا کٹیا کوئی نہ منیا کہنے لگی ان میں سنا دیو جنا تسی پڑھتے پیسوں لے آؤ تو صحیح بہن نے کہا بھی انج نہیں وہ کلام بھی پاک ہے پڑھنے والے بھی پاک نہیں
مائی صاحبہ پڑھتیاں جا رہی ہیں اوے عمر دے دل دے اندر اترتا جا رہے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اسی قرآن جب پڑھنے نا جناب ارادے کو بغیر ہی سکے منہ میں بچوں سبحان اللہ نکل آئے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کی اپنی عظمت ہے. سبحان اللہ کہ اسی سن کے سبحان اللہ کہنے تو بغیر رہ ہی نہیں سکتے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب سلسلہ بنیا تے آپ نے سنیا تے دل نرم ہو گیا. اکھا جو آنسوں دی چڑی لگ گئی تے پھر ہمشیرہ پوچھتی عمر ہون کی خیال ہے تے عمر پاک سے کہتے کہ ہون خیال کی ہے میں بھی اوتھے ہی لے چلو کہ جو اس کو پہلے روح پرواز نہ کر جائے. کہ تو روح پرواز ہے. اللہ اکبر. یہ جو تو دین اندر آنا ہے نا دین ایتھے آنا ہے وہ تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے تے رحم دل ہو جاتا ہے. وہ دے اندر قدورتاں ختم ہو جاتی ہیں نفرتاں ختم ہو جاتی ہیں ضداں ختم ہو جاتی ہیں شرارتاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ طاقتاں جڑیاں طاغوتی جناب طاقتاں جو ختم ہو جاتی ہیں پھر ایک کوئی طاقت ہوتی ہے اور عشق مصطفیٰ کی طاقت ہوتی ہے. اس کو پہلے کہ روح پرواز کرتے ہیں جلدی نہ چل دو. عمر جب کچھ دیر تو پہلے جنہوں موت کا پتہ ہی نہیں سنا جنہیں ذہن سے خیال ہوئے گا کہ میں تے موت آنی نہیں میں عمر آن عمر. جب قرآن نے دل تے اثر کیتا اللہ کی محبت نے کشش کی تھی اللہ کے محبوب کی دعا بارگاہ الہی کے اندر قبول ہوئی اور عمر کا دل پک گیا بد گیا اور تڑپ گیا کہ نہ جلدی کرو. ہاں انج لے کے جانا کہ میرے ہاتھ بن کے جانا انج لے کے جاؤ جی میں مجرم کسی جناب عدالت کے اندر جاتا ہے. حضرت عمر پاک اڑا کے چل رہے ہیں. حضرت گرامی ہاتھ بندے ہوئے نے. حضرت عمر پاک نبی پاک نے جناب در اقدس دے والے جا رہے ہیں. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں دار ارقم دے نام تے مشہور ہے. ایک کوہ صفا دے تھلے ایک مکان سی. اس پاسے جو تسی جانتے ہو نا حاجی جانتے ہو اوتھے صفا تے مروائے صفا دے پاسے آپ دا مکان سی تے اوتھے سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک دے یار اکٹھے ہو کے نبی پاک کو تعلیم تے تربیت حاصل کرتے سن. اور صحابہ اور صحابیات کو پتہ سی کہ سرکار کتنے جلوہ گر ہوتے ہیں لہذا عمر پاک کو لے کے جا رہے ہیں. تو عمر پاک کو لے کے جا رہے ہیں نا کہ کسی نے آگے کسے حضور عمر آ رہے ہیں حضور عمر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا آن دیو حضور تہاڈا دشمن ہے. حضور تہاڈا دشمن ہے. اسلام کا بدترین دشمن عمر جری دشمن حضور عمر تلوار بھی ہاتھ کے اندر ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آن دیو ہن اے عمر کو نہیں دیا. جو آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پر کے راہوں پر. کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی جگہ تے کسی تاریخ کی کتاب کے اندر کہتے کہ بخا دو اتنی خوشی جنی امت اسلام نے آندی ہوئی اتنی کسی اور صحابی کی خوشی ہوئی اللہ جنہیں واسطے حضور نے ایک دعا کی تھی جو آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پر کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا. ایک جگہ پہ آنا ہے کہ حضور نے دعا مانگی یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. ایک جگہ دے جانا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا ابو جہل بن حشام دے دے. یہ دعا سرکار نے کی تھی. اور ایک جگہ پہ آنا ہے کہ سرکار نے ڈائریکٹ ہی آپ نے سے کی تھی اللہ عز الاسلام ابن عمر بن الخطاب یا اللہ عمر بن خطاب دے دے. جے عمر بن خطاب منگیا تے تب ہی اللہ نے موڑیا نہیں تے جے دو جو ایک منگیا تے تب
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت گرامی اے عمر نے جنہوں نے سرکار نے فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا. کی لقب عطا فرمایا؟ فاروق اعظم، یعنی امت دے وچ سب تو بڑا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا. بلکہ میں تیج کرنا امت وچ سب تو بڑا فرق آخر سبحان اللہ، اسلام کے کفر کے درمیان سب تو بڑا فرق جنہ نام فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. جب سرکار اینج کلمہ پڑھیا نا، آپ نے کلمہ پڑھیا، سرکار کے قدمی لگے کہ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے تو بعد جب صحابہ نے دیکھا نا وضو کرتے پھرتے تھے کوئی صحابہ، تو آپ نے کچھ عرض کی تھی حضور ایک ہی، آپ نے فرمایا نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تیاری کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں. عرض کی تھی حضور نماز بھی پڑھی دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھنے ہیں نا، یہ اللہ کا نام بلند کری ہے. بلکہ میں کتاباں کے اندر پڑھیا کہ جب عمر پاک تشریف لے نا تے آ کے حضور کے قدماں چ بیٹھ گئے تے عرض کیتا حضور میرے کلمہ پڑھاؤ اس کو پہلے کہ میری روح پرواز کر جائے. حضور نے عمر کو کھڑا کیتا. عمر کھڑے ہوئے، عمر جن کی گردن کبھی جھکی نہیں سی، سرکار دے کے آجزی نال جھک گئی. حضور کی گردن تنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا عمر 10 کرے ارادے نہ ہوئے. عرض کی تھی حضور اور ارادے بھی تواڈے نے، مالک بھی تسی ہو، جو چاہو تسی کر لو. جب آپ نے سنیا سرکار نے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے پہلی بڑی نعرہ سی جنہیں سرکار نے لگایا سی. لیکن نے آن دلایا عمر پاک دینا مطلب ہے عمر کوئی چیز ہے نا نہیں. پہلے بھی صحابی سن، بڑے بڑے عالی شان صحابہ موجود سن، بڑے بڑے رتبے والے موجود سن، لیکن نعرہ کتنے آن دے لگا؟ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب بولو نا یار، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ. اللہ دوسرے خلیفہ، کیڑے خلیفہ؟ دوسرے خلیفہ. آپ نے 10 سال حکومت کی تھی. کتنے سال؟ 10 سال حکومت کی تھی سیدنا فاروق اعظم نے. اور صحابہ کہتے ہیں اور غیر مسلم یہ کہتے ہیں اگر چند سال عمر نہ جاندے روح عرض کے اوپر صرف اسلام ہی اسلام ہوتا. 10 سال حکومت کی تھی سیدنا فاروق اعظم نے. عمر پاک عرض کیتا حضور نماز، آپ نے فرمایا ہاں حضور نہ کی. عرض کی آپ نے فرمایا انہیں اللہ دی ثنا بیان کری تھی، اللہ دی تعریف بیان کری تھی، اللہ دی حمد بیان کری تھی. تے یا رسول اللہ یہ حق نہیں پھر کعبے چ جا کے پڑھی. جی نماز اللہ دی تے کعبہ بھی اللہ کا، سرکار پھر انج نہیں بھی آپ ہوتے. آپ نے فرمایا عمر میں اللہ نے حکم کا انتظار کر رہا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف آیا. میرا بولنا، میرا چلنا، میری ہر ادا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. میں انتظار کے اندر خالق کائنات نے عرشہ کو اعلان کیتا اے میرے محبوب جی میں عمر کہندا وہی کر لو. دیکھو اس وقت حضرت ارکب کے کارن چھپ کے عبادت کرنی یہ بھی مصلحت ہے، یہ بھی حکم الہی سی. کیونکہ نبی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، نبی کو سوائے اللہ تو کسی کا خوف ہوتا نہیں. نبی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو نبی اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور میرا محبوب تے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، جدوں بولدا خدا دی مرضی نال بولدا. نبی اللہ حکم الہی کا منتظر. اللہ بتو اعلان ہو گیا جنہیں عمر کہتے ہیں سونے وہی کر رہے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی کیتا اللہ اکبر.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک قطار دے کے کھڑا کیتا، ایک قطار دے کے سیدنا امیر حمزہ کو کھڑا کیتا۔ امیر حمزہ بھی اللہ کا شیر ہے، سبحان اللہ۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے چچا جان، سبحان اللہ۔ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے رسول کا شیر امیر حمزہ۔ ایک کتاب کے اندر امیر حمزہ لیڈ پہ کر دینے، ایک کتاب کے اندر عمر فاروق لیڈ کر دینے، انہاں سارے قافلے تو میرے سرکار پر لیڈ کرتے ہیں۔ جب دونوں کتارہ دے کے چل کے ٹرے نا، اللہ اکبر، جڑے جڑے رستے تو گزرتے جا رہے ہیں، کافر منہ موڑ کے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، انہاں والے کون منہ کرے؟ ایک پاسے امیر حمزہ نے، ایک پاسے عمر بن خطاب نے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے آتا حرم پاک کے اندر گئے، اور حرم پاک کے اندر سب کو پہلے اللہ اکبر کی سلامات بلند ہوئیاں۔ اے اللہ تعالیٰ نے شان عطا کیتا سیدنا فاروق اعظم کے نبی کی غلامی کے اندر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مزید عزت عطا فرما دی۔ عرض کرنے کا حضور نے اور کلمہ کوئی نہیں ہے، آپ چونکہ بڑے سخت گیر سن، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑے سخت گیر سن، کہ جب کلمہ پڑھیا آپ اسلام کے اندر آگے، ظاہر سپورٹ اسلام کو کرنی سی نا، اسلام کے آ کے بزدل تو نہیں سی ہونا، پہلے تو موت کا ڈر ہوئے گا، کسی چیز کا کھو جان کا ڈر ہوئے گا، رشتیاں کا ڈر ہوئے گا، اپنے عزیز و اقارب کا ڈر ہوئے گا، زمین جائیداد کا ڈر ہوئے گا۔ جب بندہ اللہ اللہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تو سوا کسی کا ڈر رہتا نہیں۔ آپ اس کا دے دیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ اسے اپنے سبحان اللہ، کیا تو سبحان اللہ، اب جو کیا تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو۔ اے اسلام دی طاقت ہے، میرے عمر پاک نے آتے آج بھی جرأت از روکو، ایک قافلہ سیدھا حرم پاک کے اندر جا کے نماز ادا کرے۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا۔ تو غیرت اسلامی بھی ہونی چاہیے تھی نا بھائی۔ فلسطین کے اندر مسلمان مر رہے ہیں، بچے کٹ رہے ہیں، بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، بھوکے تے پیاسے بلک بلک کے مسلمانوں کے بچے تے مسلمان وہ تے شہید ہو رہے ہیں، لیکن اسے باہر کے روزہ دے، اسے باہر کے قائدین جتنے بھی مسلمان قیادت ہے کسی نے کر کے جو تک بھی نہیں دیں دی، انہوں نے سوچنا ہی چاہیے جب عمر نے کلمہ پڑھیا اسلام لے آتا نمبر 40 سی، پر یاد رکھو 40 ہونے نال 39 دے نال جب 40 عمر آ گیا نا، تو پھر 4 لاکھ تے بھی عمر پاری ہو گیا۔ یار یہ دسو کو عمر بندے تو نہیں سی نہ کھانا، عمر بھی انسان سی، عمر بھی انسان سی، لیکن جرأت ہونی چاہیے۔ جب بزدل بندہ ہوئے، اندروں بزدل ہوئے، انہیں گل کی کرنی، اور شیر طرح میدان کے اندر تک روے نا بھائی، زیادہ تو زیادہ کی ہو جائے گا، ماریا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ کسی نے کہا سی جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔
لیکن لوگ یاد کنہوں رکھتے ہیں؟ بہادراں نوں، یاد کنہوں رکھتے ہیں؟ دلیراں نوں، یاد انہوں رکھتے ہیں جنہوں کے فیصلے 1400 سال تک باقی رہ جان۔ بزدلاں نوں لوگ پسند نہیں کرتے، انہوں نے یاد بھی نہیں رکھتے۔ یزیدی فوج کے اندر پتہ نہیں کتنے کو لوگ ہوں گے، 22,000 کا لشکر سی، کسی کو سارے نام یاد نہیں، لیکن حسینی فوج کے اندر ایک بندہ اور وہ چھڈ کے حسین کے لشکر کے اندر آیا، 1400 سال گزر گیا نہیں، آج بھی ہور بھی ہوتی ہے۔ کوئی فیصلہ تو دلیرانہ کرو نا بھائی، کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے۔ میرے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 63 برس تقریباً ہوئی، کتنی؟ سرکار کی عمر 63 سال، سیدنا صدیق عمر اکبر کی عمر بھی تقریباً 63 سال، حضرت عمر پاک کی عمر بھی تقریباً 63 سال، علی پاک کی عمر بھی تقریباً۔ آپ نماز کے اندر کھڑے، کتنے کھڑے؟ نماز کے اندر کھڑے، جو نماز کے اندر کھڑے نے، بعض نے لکھا کہ اللہ اکبر ہو گئی، بعض نے کیا کیا یہ اللہ اکبر نہیں، لیکن مصلی پہ کھڑے۔ 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل، جنہیں اس وقت 22 صوبے یا 24 صوبے سن، جنہیں آج 22 یا 24 ملک نے، ایڈی بڑی سلطنت کا کلا حکمران کے مسجد کا کچھ ہی آتا یار، انہوں بھی نماز ہوندی سی، ایڈا بڑا بادشاہ، ایڈا بڑا بادشاہ، لیکن نماز ہوندی سی، صرف نماز ہی نہیں ہوندی سی، جماعت کرانی نہیں ہوندی سی، جماعت ہی کرانی نہیں سی ہوندی، امامت کا بھی پتہ سی۔ میں اشارہ کم گل کی ہے، سمجھنے والے سمجھ جان گے۔ ایک آج کا حکمران، ایک وہ حکمران جنہوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس طرح نوازیا، مصلی پہ کھڑے نے، ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر 2 دھاری خنجر دے نال وار کیتا جڑا کہ زہر دے اندر بجایا گیا سی۔ آپ کے پیٹ کے اوپر وار کیتا، پیر نو چیر پھاڑ کر دیتا، آپ زمین کے اوپر تشریف لے آئے، زمین تے مصلی دے نال ہی لیٹ گئے، مصلی دے نال ہی لیٹ گئے، لیکن قربان جاواں آپ دی شان اور عظمت تے جماعت تیار کھڑی ہے، وقت دا خلیفہ زمین بوس ہویا پیا ہے، جماعت تیار کھڑی ہوئی ہے، وقت دا امیر المومنین زندگی تے موت کی کشمکش کے اندر ہے، جماعت تیار کھڑی ہے، پاکستان بچن نہیں دیتی، لوگوں نے دوڑن نہیں دیتا، ابو لولو فیروز نے دوڑن پکڑن واسطے کچھ لوگ دوڑے، 2 اور صحابی شہید ہو گئے، لیکن آخر انہوں پکڑ لیا، جب انہوں پکڑیا نا تو انہیں آپ ہی گردن تے چھری پھیر لئی تاکہ راز ہی رہ جائے، لوگوں نے پتہ نہ لگے پیچھے سازش کیڑی سی۔ لیاقت علی خان بندے نے گولی ماری سی نا پہلے وزیر اعظم، جن نے گولی ماری سی نا انہوں بھی پیچھوں کسی نے گولی مار دی تھی، اپنی گردن قلم۔ وقت امیر المومنین لے کے آئے مصلی دے نال، آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جی، آپ نے فرمایا مصلی دے آ جا، حضور تسی خون کے اندر رت بت پے ہو، تسی زندگی تے موت کی کشمکش کے اندر ہو، آپ نے فرمایا یہ جان تے میرے رب کی امانت ہے، ایک دن جانی ہے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرت گرامی جماعت ہوئی، نماز مکمل ہو گئی، حضرت عمر پاک کو اٹھا کے گھر لے آئے، حکیم کے بلے دوڑے، حکیم کوئی دور علاقے کے اندر رہنا سی، جب دوڑے نا حکیم بلے وہ جناب دور رہ کے جب واپسی آ رہے نا حکیم نو لے کے رستے کے اندر حکیم نے آخیا بھی میں واپس چلیا، میرا کام ختم ہو گیا ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا یار تو مدینے پہنچیا نہیں، علاج کیتا نہیں، کام کیوں ختم ہو گیا؟ کہنے لگا امیر المومنین شہید ہو گئے نہیں۔ وقت دا حکیم کیا کہتا ہے، اور وہ حکیم جنہوں لین واسطے کئی میلوں کا سفر طے کیتا، رستے کے اندر آگے ہویا حکیم نے دسیا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے نے۔ پوچھا تینوں کیویں پتہ لگا؟ کہنے لگا اے تسی بکری نہیں ویکھی؟ انہوں نے کہا ویکھی ہے۔ انہوں نے کہا جڑی فصل دے اندر پچاتی ہے نا، اے فصل اے دے
ہے جنہیں جب عمر کی بادشاہ نہیں ہے نا کسی کی تقریب سے دوسرے کی فصل سے بھی نہیں کہی ہے ساڈے واسطے میں سب کچھ جائز ہے نا کوئی نہیں ویدا پیا کہ پھل بھی توڑو کھجورا بھی توڑو ہر شے رگڑ دو زمین بھی رگڑ دو جائیداد بھی رگڑ دو پیسے بھی رگڑ دو او حکیم نے دسیا کہ عمر کتنی بڑی ہستی کا نام سی کہنے لگا عمر شہید ہو گئے نے میرے واپس جان دو میرا کام ختم ہو گیا کیوں کہ آج تک کسی کی بکری بھی کسی غیر کی فصل کے اندر نہیں گئی آج یہ فصل کے اندر جا کے پیداستی ہے کہ عمر شہید ہو گیا عدل ختم ہو گیا وہ عادل کا نام سیدنا فاروق اعظم سرکار نے فرمایا میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو حدیثاں دیا گلاں سچیاں ہوندیاں نے اس سے کہانی سچے نہیں ہوتے بعض اوقات ہوندے نے تے بعض اوقات نہیں امکان دی حد تک ہوندے نے لیکن حدیثاں دیا گلاں قرآن دیا گلاں سچیاں ہوندیاں نے میرے سرکار نے فرمایا کہ جڑا عادل حکمران جڑا عدل کرنے والا عادل حکمران ایک گھنٹہ عدل کرے ایک گھنٹہ عدل کرے آپ نے فرمایا وہ اس بندے نالوں افضل ہے جڑا 60 سال بے ریا عبادت کرے 60 سال جڑا بے ریا عبادت کرے وہ دی عبادت نالوں وہ دے ایک گھنٹے تے ایک گھڑی دا عدل افضل ہے تے عمر تے وہ ہے جن دی راتاں بھی عدل سے گزری ہیں جن دن بھی عدل سے گزرے سبحان اللہ آپ نے وقت کے قاضی نو معذور کر دیتا وقت کے قاضی نو معذور کر دیتا کیوں معذور کیتا کہ آپ نے اتنے کسی نے مقدمہ کیتا سی میں عدالت کے اندر جا رہے سن جدو آپ عمر پاک گئے تو وہ وقت کا قاضی اٹھ کے کھڑا ہو گیا وقت کا قاضی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا بھی تو آج تو معصوم ہے آج کی کیوں آپ نے فرمایا میں جدو ایتھے آیا تو میرے احترام سے اٹھ کے کھڑا ہے وہ بھی الزام لایا میں ملزم ہوں اور مدعی ہے احترام زیادہ ہوتا بنتا سی لیکن تو امیر المومنین سمجھ کے میرا احترام کیتا ہے لہذا تو فیصلہ کی کرے گا لہذا آج تو بعد اس عہدے دے تو تینوں برخاست کر دیتا جاتا ہے یار جی عدالت کی آئے دیا گلا ہون جی عدل دا ایک ثبوت ہو گئے جی ایک ایک لمحہ عدل کے اندر گزرے اس عمر کا کی مقام ہوئے گا حضرت گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا میرے بعد اگر نبی ہوتا لو کان آبادی نبی کان عمر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا میرے عمر دی شان بڑی جے اے جندے درے دے نال کمبدی زمین رک جائے جندی گھوڑی پالنا جناب وہ عرشاں دا سورج اپنی کرنا واپس کھچ لے اے جندے حکے دے نال دریائے نیل رکدا ہے چل پے اس عمر دا کیڑا مقام ہوئے گا سبحان اللہ اے نبیاں دی شان نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دیا جناب ہوا بھی تابے جن بھی تابے آپ کے پانی بھی تابے آپ کے پھوٹیاں بھی ساریاں جانتے ہیں ان نبیاں کی شانہ نے آپ نے فرمایا لیکن میرے بعد نبی نہیں آنا اگر نبی ہوتا کہ ساریاں خوبیاں عمر چھپائیاں جاتی ہیں